السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 176 ایپیسوڈ نمبر 176 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 9ویں باب سے خلفاء و سلاطین کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 556۔ قاتل۔ خلیفہ معتضد باللہ کا مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ وہ ایک روز بیٹھے ہوئے کاریگروں کو دیکھ رہے تھے کہ سیاہ رنگ بدصورت مزدور کو دیکھا جو بڑے مذاق کر رہا تھا، دوسرے مزدوروں سے دگنا بوجھ اٹھا کر کام بھی کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر خلیفہ کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہوا۔ اسے بلا کر اس کا سبب پوچھا تو وہ کچھ گھبرا سا گیا۔ خلیفہ نے ابن حمدون سے، جو اس وقت وہاں موجود تھا، کہا اسے یا تو بغیر محنت کے کچھ روپے کہیں سے مل گئے ہیں، یا یہ شخص چور ہے اور مٹی غارے کے کام سے اپنا راز چھپانا چاہتا ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے کوڑے مارنے والے کو بلوایا اور کہا اسے کوڑے مارے جائیں۔ جب 100 کوڑے لگ چکے اور خلیفہ نے قسم کھا لی کہ اب اس نے سچ نہیں بتایا تو میں اسے قتل کروا دوں گا، اب وہ سیاہ رنگ مزدور بولا مجھے امان دیجئے تو میں سچی بات بتا دیتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا امان دی جاتی ہے، سوا اس صورت میں کہ جس میں حد واجب ہو، یعنی بدلہ یا قصاص واجب ہو تو سزا ملے گی۔ آخر لفظوں کو وہ سمجھ نہ سکا اور اس نے خیال کیا کہ اب میں محفوظ ہو چکا ہوں، تو اس نے بتایا کہ میں مدتوں سے اینٹوں کے بھٹوں پر کام کرتا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص میرے پاس سے گزرا جس کی کمر میں اشرفیوں کی تھیلی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس نے ایک بھٹی کے قریب بیٹھ کر تھیلی کھولی اور 1 دینار نکالا۔ اسے میری موجودگی کا کوئی علم نہ تھا۔ میں نے دیکھا اس کی تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی ہے، تو میں نے اس پر حملہ کر کے اس سے چھین لیا اور اس کا منہ بند کر کے اس کو کندھے پر اٹھا کر بھٹے کے ایک گڈھے میں ڈال کر مٹی سے بھر دیا۔ چند دنوں کے بعد اس کی ہڈیوں کو نکال کر دریا میں بہا دیا۔ وہ دینار اب بھی میرے پاس موجود ہیں، جن سے میں خوش رہتا ہوں۔ خلیفہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کے مکان سے دینار لے آؤ۔ چنانچہ دیناروں کی تھیلی منگوا لی گئی۔ تھیلی میں مقتول کا نام اور پتہ بھی لکھا ہوا تھا۔ خلیفہ نے شہر میں اعلان کرا دیا تو ایک عورت ایک چھوٹے بچے سمیت حاضر ہوئی اور بتایا کہ یہ میرے شوہر کا نام ہے اور یہ اسی کا بچہ ہے۔ فلاں وقت وہ گھر سے نکلا تھا اور اس کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں 1000 دینار تھے، وہ اب تک غائب ہے۔ خلیفہ نے وہ تھیلی میں دینار کے اس عورت کو دے دیے اور اس مزدور قاتل کو قتل کرا دیا اور اس کی لاش بھی وہیں بھٹی میں ڈلوا دی۔ سبق: برے کام کا انجام بھی برا ہوتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن سامنے آتا ہی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک نیتی اور تدبیر و حکمت سے کام حل ہوتے ہیں۔ حکایت نمبر 557۔ موتیوں کا ہار۔ ایک خراسانی شخص حج کے لیے نکلا تو شہر بغداد میں پہنچا۔ اپنا ایک قیمتی موتیوں کا ہار جس کی قیمت 1000 دینار تھی بغداد میں بیچنا چاہا، مگر ہار بک نہ سکا۔ مجبور ہو کر اس نے یہ ہار ایک عطار جس کی اچھی شہرت تھی اس کے پاس امانت کے طور پر رکھا اور حج کرنے کے لیے چلا گیا۔ پھر جب حج کر کے واپس آیا تو اس عطار سے
اپنا ہار واپس طلب کیا تو عطار دینے سے انکار کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ میں نہ تمہیں جانتا ہوں اور نہ کسی ہار کو۔ اس بیچارے خراسانی کو دھکے دے کر دکان سے نیچے اتار دیا۔ لوگ جمع ہوئے تو سب نے عطار کی حمایت کی اور اس خراسانی حاجی کی کسی نے طرفداری نہ کی۔ وہ بڑا حیران ہوا، مجبور ہو کر وہ خلیفہ وقت عزالدولہ کے پاس پہنچا اور اپنا پورا واقعہ پیش کیا۔ عزالدولہ نے کہا تم کل صبح جا کر اس عطار کی دکان پر بیٹھ جانا، وہ نہ بیٹھنے دے تو اس کے سامنے کی کسی دکان پر جا کر بیٹھ جانا اور مغرب تک وہیں بیٹھے رہنا، عطار سے کوئی بات نہ کرنا۔ اسی طرح 3 دن کرو، چوتھے دن ہم وہاں سے گزریں گے اور کھڑے ہو کر تمہیں سلام کریں گے، تم کھڑے نہ ہونا اور وعلیکم السلام کے سوا کچھ نہ کہنا۔ جو سوال میں کروں صرف اسی کا جواب دینا، اپنی طرف سے کچھ نہ کہنا۔ ہماری واپسی کے بعد اس عطار سے ہار کی واپسی چھیڑ دینا اور پھر وہ جو کچھ جواب دے ہمیں اس کی اطلاع کرنا۔ اگر ہار واپس کرے تو میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اس پروگرام کے مطابق وہ خراسانی شخص دوسری صبح کو عطار کی دکان پر بیٹھنے کے لیے پہنچا تو عطار نے اسے بیٹھنے نہ دیا۔ وہ ایک اور دکان پر جا کر بیٹھ گیا اور 3 دن تک وہیں بیٹھا رہا۔ جب چوتھا دن ہوا، خلیفہ ایک شاندار جلوس کے ساتھ ادھر سے گزرا اور جب اس خراسانی شخص کو دیکھا تو وہیں کھڑے ہو کر السلام علیکم کہا۔ اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے وعلیکم السلام کہا۔ خلیفہ نے کہا بھائی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے ہیں مگر ہم سے نہیں ملتے اور نہ ہی کوئی خدمت ہمارے سپرد کرتے ہیں۔ اس نے کوئی بات نہ کی اور معمولی طور پر ہاں ہوں کر دیا۔ عزالدولہ اس سے بار بار اصرار کرتے رہے اور وہ کھڑے رہے۔ ان کی وجہ سے پورا لشکر بھی وہیں کھڑا رہا۔ اس بات سے لوگوں کو یقین ہو گیا یہ شخص عزالدولہ کا کوئی بڑا محترم دوست ہے۔ ادھر عطار نے یہ نظارہ دیکھا تو اس پر خوف کے مارے گشی تاری ہونے لگی اور اس نے گمان کیا کہ اس خراسانی شخص نے عزالدولہ کو ابھی ہار کا قصہ بتایا نہیں۔ اگر اس نے بتا دیا تو خدا جانے میرا کیا حشر ہوگا۔ عزالدولہ جب وہاں سے چلا گیا تو عطار خود اس خراسانی شخص کے پاس آیا اور کہا آپ نے یہ بتایا نہیں تھا کہ وہ ہار آپ نے کب اور کس چیز میں لپٹا ہوا میرے پاس رکھا تھا، آپ مجھے یاد دلائیں، شاید یاد آ جائے۔ اس نے سب کچھ بتایا تو اس عطار نے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے کے بعد ایک تھیلا الٹا جس میں سے ہار گرا تو کہنے لگا میں اس تھیلے میں تو دیکھنا بھول ہی گیا تھا، شکر ہے کہ آپ کا ہار مل گیا، یہ لیجئے آپ کا ہار۔ خراسانی شخص ہار پا کر سیدھا خلیفہ کے پاس پہنچا۔ خلیفہ نے وہ ہار دے کر اپنے آدمی کو عطار کے پاس بھیجا جس نے عطار کو پکڑ کر وہ ہار عطار کے گلے میں ڈال دیا اور اس کو دکان کے دروازے پر پھانسی دے کر لٹکا دیا۔ اعلان کرا دیا گیا کہ اس شخص کی سزا یہی ہے کہ جس کے سپرد امانت کی گئی اور وہ منکر ہو گیا۔ جب دن گزر گیا تو عطار کی گردن سے وہ ہار نکال کر اس خراسانی حاجی کے سپرد کر دیا گیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ سبق: امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ خائن یعنی خیانت کرنے والا کبھی فلاح نہیں پاتا، نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے کے بادشاہ مجرموں کو ٹھکانے لگانے کے لیے خداداد فراست سے مجرموں کو پکڑنے کے لیے عجیب عجیب طریقے نکالتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ چند نئی حکایات کے ساتھ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے میں گزارش کروں گا ان تمام حضرات سے جو ہمارے سچی حکایات کے اس درس کو فیس بک، واٹس اپ، انسٹاگرام یا کہیں اور سن رہی ہیں، وہ ضرور یوٹیوب پر SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب کر لیں، آئندہ آنے والے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اس لیے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے مشوروں سے نوازیں، کمنٹ کریں،
لائک کریں اور ان حکایات کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔